بلند صلوات. اور دیگر بآواز بلند صلوات. مرحومین جو نور ولایت آل محمد لے کر آخرت کے راہی ہو گئے، سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. بانیان محترم نے جن مرحومین کی خدمت میں ثواب ہدیہ کرنے کے لیے اس مقدس ذکر کا انتظام کیا ہے، بتایا جا رہا ہے حسن علی سیال اور ان کی زوجہ مرحومہ، ان کی خدمت میں ہدیہ ثواب کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا. تلاوت سورہ فاتحہ و سورہ اخلاص، ذکر محمد و آل محمد، مجلس اعزاء اور دیگر جتنی بھی عبادات خیرات صلوات اس سلسلے میں منعقد ہو رہی ہیں، ان سب کا ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، 4 معصومین علیہم السلام کی بارگاہ قدس میں ہدیہ کرنے کے بعد جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان لے کر آخرت کے راہی ہو گئے، سب کو ہدیہ کرتے ہوئے آپ کے بزرگان، ہمارے بزرگان، سب کی بخشش مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. کیونکہ اس ذکر پاک کو ہم تک پہنچانے میں شہدائے اسلام اور شہدائے کربلا علیہم السلام کا بہت بڑا حصہ ہے اور ان کا احسان ہے. ان تمام شہدائے ملت کو اول سے لے کے آج تک جتنے بھی اس راہ حق میں درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، سب کی شہادت کو اور ان کے احسان کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات. ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق جہاں محمد و آل محمد سے اور ان کے محبان سے تولا واجب ہے، وہاں ان کے دشمنان، قاتلان اور ظالمان سے تبرہ بھی ضروری ہے. جن ظالموں نے، قاتلوں نے، دہشت گردوں نے ان مقدس شہیدوں کا بے گناہ خون بہایا، ظلم و بربریت کو رواج دیا، قتل و غارت کو پھیلایا، ملک میں دہشت گردی کو عام کیا اور دین اسلام کے چہرے کو مس کرنے کی منحوس شیطانی سازش کی، ان تمام ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں سے اظہار برات کے لیے بآواز بلند صلوات.
مجلس ذکر آل محمد ہمارے ایمان کے مطابق جہاں ہماری آخرت کی نجات کا وسیلہ ہے اور ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، وہاں یہی ذکر پاک اہل ایمان اور حاجت مندان کی حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کا بھی وسیلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجلس میں شرکت کرنے والے حضرات خود بھی اپنی حاجت روائی کے لیے ملتمس دعا ہوتے ہیں، اور جو حضرات نہیں وہ بھی پہنچ سکنے والوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم آ تو نہیں سکتے لیکن اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا اور ہماری حاجت روائی کے لیے توسل کرنا۔ اس توسل کے لیے سب حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے، سب بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اور سب صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کے لیے، خواہ وہ مشکل دنیا ہو اور خواہ وہ مشکل آخرت، ان تمام حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند ہماری سب سے اہم ترین حاجت اور اہم ترین التجا و دعا تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ اس دعا کے زود تر اور بہت جلد قبول ہونے کے لیے بآواز بلند ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ شکر ہے اس ذات کا جس نے سورہ فاتحہ یعنی سورہ الحمد کی ابتدا میں اپنی تعریف بھی فرمائی ہے اور اپنا تعارف بھی کرایا ہے۔ روزانہ ہر مومن مرد اور عورت یہ آیت تلاوت کرتا ہے: الحمد للہ رب العالمین، یعنی ساری تعریفوں کا حق اور استحقاق
فقط اسے حاصل ہے جو ہمارا اللہ ہے۔ ازل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے ابد تک جتنی تعریفیں ہوئی ہیں ان کا حقدار بھی اللہ ہے، جتنی تعریفیں ہو رہی ہیں ان کا حقدار بھی اللہ ہے، جتنی تعریفیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی ان کا حقدار بھی اللہ ہے، بلکہ جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں ان کا حقدار بھی اللہ ہے۔ اللہ اللہم صلی اللہ۔ گویا دوسرے الفاظ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی حقیقی تعریف کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ جس کی بھی آپ تعریف کریں گے، کوئی کرے گا تو انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی عیب کی تعریف نہیں کرتا، کمال کی تعریف کرتا ہے۔ کمال ہی ایک ایسی خوبی ہے جو لائق تعریف ہے، اور عیب ایک ایسی گندگی ہے جو لائق تعریف نہیں ہے۔ کسی بھی صاحب کمال کی کوئی تعریف کرے، کوئی ایسا صاحب کمال ہو سکتا ہے جس کو کمال اللہ نے نہ دیا ہو، کسی اور سے لیا ہو؟ کیونکہ میں رسمی مجالس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، تھوڑا سا سوچنے سمجھانے والی مجالس پڑھنے کا عادی ہوں، لہذا آپ سے اپیل ہے، اللہ نے جو آپ کو نور فکر اور نور عقل عطا کیا ہے، جو انسان کی انسانیت کا تاج ہے، انسان اپنے پیٹ کی وجہ سے اشرف المخلوقات نہیں، انسان اپنے حسن کی وجہ سے اشرف المخلوقات نہیں، انسان اپنے بدن کی وجہ سے اشرف المخلوقات نہیں، انسان اپنی روح کی وجہ سے بھی اشرف المخلوقات نہیں، اشرف المخلوقات ہے تو اس عقل و فکر کی وجہ سے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور اتنی عقل کسی اور کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ جو اللہ کی اس عطا کا، کون سی عطا؟ عقل و فکر والی عطا، اس عطا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، بآواز بلند صلوات۔ اور صلوات اس لیے بھجوائی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمت کا شکر بڑھاتے جاؤ گے تو میں اپنی اس نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں گا۔ تو کیا خیال ہے جتنے مومنین تشریف فرما ہو، آیا عقل کے اضافے کی بھی دعا مانگنی چاہیے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال زمین ودھے، سونا ودھے، ڈگریاں ودھن، کرسیاں ودھن، وزیر بن ونجوں، وزیر اعظم بن ونجوں، صدر بن ونجوں، فلانی بلا بن ونجوں، فلانی شے بن ونجوں، اس کی دعا زیادہ اہم ہے یا عقل و فکر کے نور میں اضافہ ہو جائے، یہ دعا بڑی اہم ہے؟ یا رسول اللہ، اے جی میں اسا عام رزق دعا منگنے، اللہ سیاں میرا رزق بتا، اور میں جو دعا منگا تو الہی آمین آکسو یا نہیں؟ جی رزق دے اضافے دی کوئی نہیں دنی کرے گا، ارمالا ہوئے والی یاد الہی آمین، کھرمالا ہوئے بلکہ پوری دنیا کی خزانے کا مالک ہو جائے، پھر بھی اگر رزق کے اضافے کی دعا منگواؤ تو وہ آمین کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، رزق زیادہ اہم ہے یا عقل زیادہ اہم؟
سوچئے تیرے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن لوگوں نے فیض پایا وہ تو فیض کا وسیلہ تھے نا، انہی کے توسل سے یہ کائنات بنی ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْحِيًّا وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا تَسْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، کس کا فرمان پڑھ رہا ہوں؟ میں اللہ کی حدیث قدسی پڑھ رہا ہوں، اللہ کا ارشاد پڑھ رہا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے حدیث قدسی۔ اگرچہ ان محفلوں میں ان باتوں کو کرنا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے۔ ایک ہے اللہ کا قرآن اور ایک ہے حدیث ہے۔ اللہ کا قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی شک یا شک کرے سکوندے شک ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ حدیث قدسی کس کا کلام ہوتا ہے؟ یہ آپ سے خاصگار ہوں، تھوڑا سا ذہن میں بٹھائیے۔ حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہوتا ہے لیکن بتاتے رسول کی زبان سے۔ اب اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہم صلی۔ اگر اللہ کا کوئی کلام قرآن بن کے نازل ہو وہ تو تیرے لیے عظیم الشان ہے، لیکن اگر رسول کی زبان سے بیان ہو، یعنی رسول اعظم یہ فرمائے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، دسو اس کی بھی عظمت ہے یا نہیں؟ آپ کو رسول اکرم کے فرمان میں کوئی شک ہے یا پک ہے؟ پاک پیغمبر کی زبان بھی کبھی اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرتی۔ اب حدیث قدسی میں پاک رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلالت کی قسم۔ بتائے چھوٹی کی قسم ہے یہ بڑی ساری قسم ہے؟ جی، اللہ سے بڑھ کر تو بجائے خود اللہ کے برابر بھی کسی کی عزت ہے؟ میں مسلمانوں کے مجمع میں بیٹھا ہوں، میں غیر مسلموں کے مجمع میں نہیں پڑھ رہا۔ بتائیے سب سے بڑی عزت کس کی ہے؟ یہ جو تم کہتے ہو اللہ اکبر، اکبر سے کیا سمجھ آیا؟ کوئی اور اللہ کے برابر ہے؟ جی، اللہ اکبر ہے، قد وچ وڈا ہے یا عزت وچ وڈا ہے؟ جی، ایک قد والے تو جنہاں دی منجی پہ چیک دی ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ جو رسول اللہ کو کرسی پہ بٹھائے ہوئے ہیں، چارپائی پہ بٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی عزت سب سے بلند تر ہے۔ اللہ کی عزت کی ایک نشانی علی ہے۔ ذرا تھوڑا سا مجھے اپنا عقیدہ بتائیے، اللہ اور رسول کے بعد کوئی علی جیسا ہے؟ جی، کوئی علی کے برابر ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کب تک؟ میری بات سمجھی میں؟ یہ کب تک کا جملہ میں نے کیا کہا ہے؟ مثلا قیامت آ جائے گی، یہ جہان ختم ہو جائے گا، زمین و آسمان تباہ ہو جائیں گے، معاشر برپا ہو جائے گا، پھر 50,000 دن کا معاشر بھی ختم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں گال میں ٹردے پہ ہو یا نال نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ
یہ جتنے آپ میرے برادران بیٹھے ہیں معاشر میں ہوو گے ناراضی نہ تھی بھائی دسو بھائی معاشر والے دہاڑے جڑا نہ ہو سی اونا چاہے اپنا جی سارے ہو سو یا کوئی ہو سی جی سارے ہو سن وہ معاشر جس میں ہم سب ہوں گے اس کی مدت اللہ نے کتنی بتائی ہے کہیں قرآن مجید میں اللہ نے معاشر کی کوئی مدت بھی بتائی ہے نہیں بتائی گئی آپ یہ کہتے ہیں نہیں بتائی گئی حالانکہ قرآن کھول کھول کہہ رہا ہے 50,000 سنہ معاشر کی مدت ہے 50,000 سال سمجھ آئیے جی 50,000 سال علماء کرام تشریف فرمائے آیت قرآنی ہے اس کا ترجمہ جا کے ان سے پوچھ لینا ان کو اتنا مشکل ترجمہ نہیں ہے حضری صاحب بھی تشریف فرمائے 50,000 سنہ کتنے سال 50,000 سال اگر میں مختصر کروں تو کہوں حضرت آدم کو زمین پر آئے ہوئے اور اتنی نسل آدم کے بڑھ جانے کے بعد کیا 50,000 سال پورے ہو گئے اور ڈڈا بابا آدم لتھا ہے تو سنگوے لے کہنا ہے میں ہے یا نہیں اس دن سے لے کے آج تک سورج تو اپنا کام کر رہا ہے یا نہیں دن رات گزر رہے ہیں یا نہیں لیل و نہار کا سلسلہ جاری ہے یا نہیں اور ہر سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اس کو ایک دن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں ایک دن اگر 360 دن ہو جائیں تو وہ بن جاتا ہے ایک سال اور قرآن کہتا ہے 50,000 سنہ 50,000 سال کا ہوگا قیامت کا دن ڈرے تو کہنے دیں بال میں اول پوچھتا جو معاشر میں حاضر ہوگا وہی صلوات پڑھے صلوات چنگی لگی ہے یا نہیں بابا اسی صلوات نے تجھے معاشر کے عذاب سے بچانا ہے معاشر کے خوف سے نجات دلانا ہے ورنہ کوئی آسان نہیں ہے معاشر یہ سورج ہے نا یہ سورج اگر یہ 100 دن کے لیے کھڑ جائے غروب نہ ہو کھڑ جائے ایک جگہ رک جائے بتا تیری زمین کا کیا حال ہوگا یہ ہوں گرمی آنی ہے بھئی ہے نا تے ذرا ہم ٹیمپریچر ودھا پہ اے جی 45 تھی گئے اے جی 50 تھی گئے اے جی 60 تھی گئے تے یہ تا حالی 14-15 گھنٹے تا نہیں ہوندے اگر یہ 1,000 سال یا 100 سال بھی رک جائے غروب نہ ہو اور دھوپ اس کی اسی طرح ہو جیسے کہ ہے تو بتا زمین کا کیا حال ہوگا کوئی چیز زندہ رہے گی کوئی درخت موجود رہے گا کوئی پودا سبز رہے گا زندگی جل کے رہ جائے گی فقط 100 دن کے لیے اور قرآن کہتا ہے 50,000 سال ایک بات قیامت میں سورج ہوگا یا نہیں یعنی معاشر کے دن سورج ہوگا یا نہیں دن ہوگا یا رات ہوگی یہ تھوڑا یہ فکر استعمال کرو نا چونکہ تو روز پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین اگو پڑھے الرحمن اگو ہی پڑھے مالک یوم الدین پہ ایمان ہے تو مالک یوم الدین ہم پڑھ رہے ہیں اگر یوم الدین پہ ایمان نہیں تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہم کو مشینری تو نہیں ہے ہم نے جو پڑھنا ہے اس پہ ایمان رکھنا ہے اگر ایمان ہے
تو تلاوت ہے اور عبادت ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر یہ ایک مشین کی آواز ہے، اس میں کوئی عبادت کی روح موجود نہیں ہے۔ توجہ ہو رہی ہے میری بات کی طرف؟ مالک یوم الدین، یوم الدین پہ ایمان ہے یا نہیں؟ وہ کون سا دن ہے؟ وہ یہی معاشر کا دن ہے، ٹھیک ہے، یہی معاشر کا دن ہے۔ یوم ہے یا رات ہے؟ بولو، کچھ بولنا ہی سکھو۔ یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ دن۔ دن میں سورج ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، کیا معاشر میں بھی سورج ہوگا یا نہیں؟ یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں نا۔ اذا الشمس کورت، جو لوگ کم از کم تھوڑا بہت ناظرہ قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں، آج کل تو خواتین بھی حافظ ہو گئی ہیں، لیکن اذا الشمس کورت، اس دن کو یاد کر جس دن سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ یہ بات حق ہے یا نہیں؟ ہونا ہے یا نہیں؟ یہ میں کہانی ہے یا حق ہے؟ بلکہ میں یہ کہوں گا جتنا علی کی ولایت حق ہے اتنا محشر کا بیان قرآنی بھی حق ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ بنا کہ اس سورج کو تو گہن لگ جائے گا، یہ سورج تو بجھ جائے گا، اور یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے، سائنسی تحقیقات بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہولے ہولے ڈھلا تھی دبے۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سورج بجھ جائے گا، اس کی گرمی ختم ہو جائے گی، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ معاشر سے پہلے یا معاشر کے بعد؟ پہلے۔ یعنی یہ تو قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے، قیامت کے علامات میں سے ایک علامت ہے کہ سورج کو کیا لگ جائے گا؟ گرہن لگ جائے گا اور یہ بجھ جائے گا۔ اب سورج بجھ گیا، معاشر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے معاشر کا اگر دن ہونا ہے تو کوئی اور سورج بننا ہے۔ معاشر کا سورج اور اس دنیا کا سورج ایک جیسا ہے یا فرق ہے؟ یہ زیادہ تتا ہے یا وہ زیادہ تتا ہوتی؟ یہ زیادہ اونچا ہے یا وہ زیادہ اونچا ہوتی؟ وہ تو قریب ہو جائے گا، گرمی بھی اس کی زیادہ ہوگی، دھوپ بھی اس کی زیادہ ہوگی، شدت بھی اس کی زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ یہ سورج اللہ نے بنایا ہے تیرے فائدے کے لیے۔ قیامت کا سورج بنائے گا اپنے نافرمانوں پر غضب کے اظہار کے لیے۔ پتہ نہیں میری گال سمجھنے پہ ہو یا نہیں؟ بھئی یہ سورج تو تیری کڑک کو پکا کرتا ہے، تیرے پھلوں کو بناتا ہے، تیری زمین میں انگوری اگاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جو کچھ تیری فصلیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں اس میں سورج کا عمل دخل ہے یا نہیں؟ گندم جو اگر تیار ہوتی ہے تو اس میں سورج کا عمل دخل ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح باغات تیار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو سورج کا اثر ہے یا نہیں؟ یہ تو ہے تیرے فائدے کے لیے، تیرے ایک دانے کو 1000 دانے میں بدلنے کے لیے، تیری ایک گکڑ کو 1000 امب۔ یہ جو درخت پیدا ہوتا ہے آم کا، کہ یہ آموں کا علاقہ ہے، ایک درخت آم کا کتنی گٹھلیوں سے پیدا ہوتا ہے؟ ایک گٹھلی سے۔ پھر یہ کتنا عرصہ زمین پر کھڑا رہتا ہے؟ چوسا نہ ہوئے کاٹھا ہوئے۔ تو بعض درخت تو ایسے ہیں آم کے 50 60 سال تک پھل دیتے رہتے ہیں۔ ان 50 سالوں میں وہ کتنے آم دیتا ہے وہ درخت؟ ہزارہ آم دیتا ہے۔ کیسا عظیم خالق ہے وہ جو ایک گٹھلی سے تیرے لیے 1000 پھل پیدا کرتا ہے۔ اور اس میں سورج کا عمل دخل ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ تو بتائیے یہ سورج اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ تیرے نقصان کے لیے یا تیرے فائدے کے لیے؟
فائدے کے لیے۔ محشر کا سورج کس لیے ہوگا؟ اگر کہہ دوں تو یہ بات کو غلط تو نہیں، بغض علی والوں پر اپنی ناراضگی کے اظہار کے لیے اللہ محشر کا سورج بنائے گا۔ یہ سورج بغض علی والوں کو نقصان نہیں دیتا، اس سورج کے ذریعہ محب علی کی گندم بھی پک جاتی ہے اور بغض علی والے کی گندم بھی پک جاتی ہے۔ محب علی کا باغ بھی پھل دیتا ہے، دشمن علی کا باغ بھی پھل دیتا ہے، محب علی کی بھینس بھی دودھ دیتی ہے، اور بغض علی والی دی منجھی۔ دسو بھائی، منہ ناراض ہو بغض علی والے تھے، پتہ نہیں وہ کیسا ہے جس کے علی سے ایک شخص بغض رکھتا ہے اور وہ اس کی بھینس میں دودھ دیتا ہے۔ غور کر، سمجھ تو صحیح، تو اتنا دشمن علی پہ ناراض نہیں جتنا علی کو علی بنانے والا دشمن پہ ناراض ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے دل میں جتنا علی کے دشمن سے دشمنی ہے یا نہیں؟ جو دشمن علی کا دشمن ہے، نعرہ حیدری، پتہ نہیں سمجھے بھی یا نہیں میں کیا نعرہ مروائے؟ جو دشمن علی کا دشمن ہے، نعرہ مارے یا نہ مارے؟ آپ کے دل میں جتنی دشمن علی سے دشمنی ہے، ساری دشمنی بھی کائنات کی اکٹھی کر لی جائے، اس بغض کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اللہ کے ہاں بغض علی والوں سے ہے۔ اللہ زیادہ دشمن ہے علی کے بغض کرنے والوں کا، یا تو زیادہ دشمن ہے علی سے بغض کرنے والوں کا؟ دسو بھائی، علی سے اللہ کا پیار کتنا ہے؟ علی ولی سے اللہ کی محبت کتنی ہے؟ تو جو رہی ہے میری بات ہے، آپ کو چونکہ ذرا اللہ کا بیان کم ملتا ہے، تو اپنی محبت کا معیار بنا اور اس سے سوچ کہ اللہ نے جس کو علی بنایا ہے اس کے دل میں علی کی محبت کا معیار کتنا ہے۔ تم زیادہ ہو یا ملائکہ؟ انسانوں کی تعداد زیادہ ہے یا ملائکہ کی؟ ایک ہی بات آپ کے لیے کافی ہے، جتنے انسان اللہ پیدا کرتا ہے اس کے ڈبل کرامن کاتبین پیدا کرتا ہے۔ یہ میں ہے یا نہیں؟ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان کو کرامن کاتبین قرآن نے کہا ہے، وہ نیکی اور برائی کو لکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ فقط مومنوں کے پاس ہوتے ہیں یا دشمنوں کے پاس بھی ہوتے ہیں؟ دسو، وہ فقط پاکستان ہے جنہاں ہنن یا چین والے کو نہیں ہونن، امریکہ ہونے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جتنے انسان اس سے ڈبل تو فقط کرامن کاتبین ہیں۔ زمین پر جتنے انسان آباد ہیں اتنے ڈبل کرامن کاتبین ہیں۔ کیا فقط کرامن کاتبین ملائکہ ہیں یا اور بھی ہیں؟ ذرا اسی چیز کو سوچ۔ یہی حدیث قصہ جب امیر المومنین نے رسول اکرم سے یہ سوال کیا، اخبرنی یا رسول اللہ، اے میرے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے، مال جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، ہم 5 تن پاک جو اس زہرا کی چادر کے نیچے اکٹھے آ بیٹھے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے ہمارے مل بیٹھنے کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا میرے پاس وقت کی تنابیں مجھے کھینچ رہی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں کہنا میرا حق ہے۔ یہ فرمائیے کہ 5 تن پاک چادر زہرا کے نیچے اکٹھے ہوئے، علیحدہ علیحدہ ہوں، اپنے اپنے گھر میں ہوں، اپنے اپنی جگہ پر ہوں، تو بھی 5 تن پاک کی ایک فضیلت ہے۔ لیکن جب وہ چادر زہرا کے نیچے اکٹھے ہو جائیں، فضیلت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ جی، اس کا مطلب یہ ہوا مومن جہاں جہاں ایمان لے کے بیٹھا ہو، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے فصل میں، اپنے کہیں جگہ، اس مومن کی ایک فضیلت ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن علیحدہ علیحدہ ہوں، فضیلت کی شان اور ہے۔ اگر ایک مجلس میں ایمان والے اکٹھے ہو جائیں
پتہ نہیں گال سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہن جیتی دا ہے بیٹو اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ میں سے ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں اس لمحے بیٹھا ہوتا اس کی فضیلت زیادہ ہوتی وہاں بیٹھنے کی، یا مجلس میں آ بیٹھا ہے اور مجلس میں آ کر اس نے اپنے وجود کو ثابت کیا ہے تو اس کی فضیلت بڑھ گئی ہے. گناہ معاف ہونا اور فضیلت میں بھی ایک فرق ہے، لیکن بہرحال آپ کی شان بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ جب مجلس میں سارے مومن جتنے بھی آ جائیں اکٹھے ہو جائیں تو ان کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے. گویا علی مولا آپ کے لیے خیرات مانگ رہے ہیں رسول اکرم سے، اے میرے اللہ کے رسول ہم پنجتن پاک ویسے ہی کائنات سے افضل ہے، لیکن اگر ہم زہرا کی چادر کے نیچے اکٹھے ہو جائیں تو ذرا مجھے بتائیے ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ، ہم پنجتن پاک کا اس چادر کے نیچے اکٹھا مل بیٹھنا، اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک. اب ذرا میں پوری حدیث کے حساب پہ تو نہیں آپ کی توجہ مبذول کر سکتا، پڑھ دیتا بوئے ہوئے، لیکن سمجھو ہی صحیح. اب رسول اکرم جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے تو قسم اٹھاتے ہیں، رسول قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے اس کی قسم جس نے رسول بنایا ہے، مجھے اس کی قسم جس نے مجھے نبوت کے مقام پر فائز کیا ہے. سید الانبیاء ہیں یہ عام نبی ہے، سید الرسل ہیں یہ عام رسول ہے، جو سارے رسولوں کا سردار ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، ساری کائنات کا سردار ہے. کہتا ہے مجھے اس کی قسم جس نے مجھے یہ سرداری دی ہے. اب جواب قسم اٹھا کے رسول دے رہا ہے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ تیری عظمت اتنی بلند ہے تو قسم نہ بھی اٹھائے تو تیری بات حق ہے، لیکن گویا قسم اٹھائی ہے بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے. متا 1400 سال بعد آلے بغض علی کی وجہ سے انکار کر جائیں تو رسول قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ جب کبھی اللہ کی اس زمین کے کسی ٹکڑے پر ہم پنجتن پاک سے محبت رکھنے والے اور ہمارے تابعدار ہمارے ذکر کے لیے مل بیٹھیں گے. کیا خیال ہے یہ محفل بھی اسی قسم کی ہے یا نہیں؟ یہ محفل جس میں آپ تشریف فرمائے یہ کس لیے قائم ہوئی ہے؟ فقط روٹی کھاؤن واسطے یا فضائل علی کے لیے؟ یہ اور بات ہے کچھ لوگ بیچارے سادے ہوتے ہیں، ٹکر پکیا دیکھ کھڑکی تویسوں. ٹھیک ہے تو دیکھ کے لیے آ، اس لیے کہ رسول اکرم نے دعوت ذوالعشیرہ کی تھی اور کھانا کھلا کے فضائل علی کو بیان کیا تھا. ہم بھی اس کی سنت پر عمل کرتے ہیں، لیکن اے آنے والے فقط کھانے کے لیے نہ. رسول اکرم نے قسمیں اٹھا کے کیا فرمایا؟ اے میرے علی پوچھ رہا ہے کہ ہم پنجتن پاک کی فضیلت زہرا کی چادر کے نیچے مل بیٹھنے کی کیا ہے؟ تو سن لو، جب کبھی قیامت تک زمین کی کسی ٹکڑے پر ہمارے شیعہ اور ہمارے محب ہمارے ذکر کے لیے مل بیٹھیں گے. سمجھو ہو گئی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آج وہ مل بہت کوئی نیت ہی ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی کسی کی خوشامد کے لیے اکٹھا نہ ہو، کسی کو راضی کرنے کے لیے اکٹھا نہ ہو، کسی کھانے کے لیے اکٹھا نہ ہو، کسی اور مقصد کے لیے اکٹھا نہ ہو. علی کی محبت تجھے اکٹھا کرے، علی کا ذکر تجھے اکٹھا کرے. کیا ہوگا؟ حفت بہم الملائکہ، اللہ کے ملائکہ آئیں گے اور اس مجمع کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے.
ہوں میں کلے بیٹھے ہو یہ ملائکہ ہی ہیں گال رسول دی سچ ہے یہ حالی تو شک ہے جی دو باتیں ہیں آپ کا آنا ذکر علی کے لیے ہو میرا پڑھنا ذکر علی کے لیے ہو میرا مقصدی فیس کوئی نہ ہوئے تو مقصدی کھانا کوئی نہ ہوئے کھانا کھاؤ صحیح نیاز ہے ہونی چاہیے لیکن اولیت علی کا ذکر ہے اصل نیت مولا علی کا ذکر ہے تو کیا ہوگا ذکر آل محمد کے لیے جب مل بیٹھیں گے کون شیعہ علی اور محب علی تو کیا ہوگا نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ اللہ کی رحمت اس ایریے پر نازل ہونے لگ جائے گی اور اللہ کے ملائکہ ان کو آ کر اپنے گھیرے میں لے لیں گے وجہ ہو رہی ہے اچھا ملائکہ راندے کتھا ہیں ملائکہ دی آبادیاں کتھا ہیں زمین میں یا آسمان پر ہیں لیکن وطن انہوں نے کہا ہے تو آڑا وطن ہے زمین جو بابا آگے آئی زمین پہ اسد جو مرنے ہیں تو ولدے ہیں ہماری روحیں پھر پرواز کرتی ہیں لیکن ملائکہ تو ہیں ہی آسمانی مخلوق وہ تو ہیں پہلے آسمان دوسرے آسمان ساتویں آسمان عرش و کرسی ان مقامات پہ رہنے والے ہیں پتہ نہیں اے علی کے ذکر تو کیسا مقناطیس ہے کہ عرش کے اندر رہنے والوں کو بھی کھینچ لاتا ہے زمین پر ملائکہ آتے ہیں کہاں کہاں سے چلتے ہوں گے نیڑے نیڑے والے کٹے سندے حسین جو دور والے آندے حسین اس لیے کہ انہوں نے کوئی ٹرین نہیں پکڑنی انہوں نے کوئی پی آئی اے کا ٹکٹ نہیں لینا سمجھیں اگر ملائکہ آنا چاہتے ہیں تو انہیں کسی پاسپورٹ اور کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہے ان کو بلانے کے لیے علی کا ذکر کافی ہے آ جائیں گے ملائکہ مجھے ملائکہ دے گھراؤ بیٹھے ہوئے سلوات پڑھیں آیت کیا کہہ رہی ہے اکیلا تم سلوات پڑھتے ہو یا ملائکہ بھی پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی کون کون پڑھتے ہیں سلوات نبی پر اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور ملائکہ بھی اللہ بھی سلوات بھیج رہا ہے ملائکہ بھی سلوات مانگ رہے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے تو سجدے منیندے ہو نا تو صحیح پیچھا نہ رہو جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے جو رسول اللہ پہ ایمان رکھتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم عجیب ہے میں کیڑی گال کرنا تھا کیڑی چھوڑتا ہوں لوگوں نے صلوات پڑھنا شروع کر دی اس آیت کے بعد اللہ کا حکم ہو گیا نا کہ تم مومنو تم بھی نبی پر صلوات بھیجو اب انہوں نے صلوات بھیجنا شروع کر دی لیکن فقط نبی پر کیوں کہ آیت میں نبی کا لفظ تھا ذرا آیت پڑھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وآلہ ہے آیت تو وہی ہے یا نہیں جیسے نازل ہوئی تھی ویسے ہی ہے یا ان میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون ناراضی نہ تھے علن اتھوا علیہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ مومنو تم بھی نبی پہ صلوات بھیجو مومنہ اپنی سمجھ دے مطابق صلوات بھیجنی شروع کر دیتی اس واسطے کہ اللہ کے قرآن میں تو نبی کا لفظ آیا ہے ہم نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں جب نبی پاک نے سنا کہ یہ صلوات اس آیت کے فرمان برداری میں پڑھ رہے ہیں میرا نام لیتے ہیں میری آل کا تذکرہ نہیں کرتے روک دیا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا اپنی مرضی علی
اپنی مرضی اور معرفت اور اپنی تفسیر کے مطابق صلوات نہ پڑھو. یہ ناقص صلوات ہے، یہ صلوات بطرا ہے، بے ثمر ہے، بے اثر ہے. ایسی صلوات نہ پڑھو. پھر صحابہ پوچھنے لگے اللہ نے تو فرمایا تھا یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو نبی پہ صلوات بھیجو. اصل صلوات نبی پاک بھیجنے پہ نبی فرماتے نہیں یہ صلوات غلط ہے. تو سوال تو بنتا ہے نا یا رسول اللہ، پھر آپ جو قرآن میں آیا ہے ہم نے وہی پڑھنا شروع کر دیا ہے، تو آپ کیوں کہتے ہیں یہ غلط ہے؟ نبی پاک نے گویا یہ سمجھا دیا پہلے میں کو پوچھو تو صحیح، کیونکہ قرآن کے رموز کو میں جانتا ہوں، قرآنی احکام کی تفصیلات سے میں آشنا ہوں. اگر فقط عربی پڑھ کے ترجمہ کر کے تجھے قرآن سمجھ آ جاتا تو اللہ مجھے کیوں بھیجتا؟ یہ انہیں ایم اے دی ڈگری کافی دے، یہاں پی ایچ ڈی عربی میں ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا فقط صحابی بننا بھی کافی نہیں ہے، عرب ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک سے پوچھ اللہ کے حکم کی تفصیل کیا ہے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ جو میرے اوپر صلوات میں میری آل کو شامل نہیں کرے گا اس کی صلوات مقبول نہیں، مردود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بات؟ بس کیا صلوات شروع ہو گئی پھر اب پڑھو. بس جو صلوات آپ پڑھتے ہیں یہی مقبول ہے. صلی اللہ علیہ وسلم والی صلوات اور ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی صلوات اور ہے. اچھا بس مختصر کروں، ایک پارٹی بازی ہے، رشتہ داری ہے، اقربا پروری ہے. پتہ نہیں میرے خیال سمجھنے پہ ہم تو بڑے رشتہ داروں کے، برادریوں کے، اقربا کے، رشتہ داروں کے بڑے محب ہیں. اسے میرے پوتر کو یہ بنا دو، ڈی سی بناؤ تو میرا پوتر کو بناؤ، کمشنر بناؤ تو میرے بھرا کو بناؤ. ہم تو اپنی خاندانوں اور برادریوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. رسول پاک نے بھی اسی برادری کے جذبے کے ساتھ کہا ہے. ذرا اپنے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ غور کر. اگر تو رسول اکرم کو بھی اقربا پرور کہتا ہے، رشتہ داری میں ریش جانے والا کہتا ہے، تو تیرا کلمہ بھی قبول نہیں. رسول تو پابند ہے اللہ کے حکم کا، اور اللہ جو کہتا ہے اسی میں حکمت ہوتی ہے، اور جو کہتا ہے اس میں کوئی کمی کمزوری نہیں ہوتی. بس اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ آل محمد کو صلوات میں شامل کرنا اس لیے تھا کہ جو کمالات اللہ نے محمد کو دیے تھے اسی قسم کے کمالات آل محمد کو دیے تھے. معمولی باتیں نہیں ہیں، حدیثوں کو ملاؤ تو نتیجہ نکلتا ہے. رسول اکرم نے فرمایا علی منی کالرأس من الجسد، علی مجھ سے ایسے ہے جیسے سر ہوتا ہے بدن سے. پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یہ نہیں؟ علی مجھ سے ایک ہے جیسے سر ہوتا ہے، اور جس بدن کا سر جدا ہو جائے وہ بدن زندہ ہے یا مردہ ہے. یعنی اگر تم نے میرے علی کو مجھ سے جدا کر کے مانا تو مجھے ماننا بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور میں یہی کچھ عرض کرتا ہوں، یہ صلوات جو ہے جو آپ پڑھتے ہیں یہ فقط آپ پڑھتے ہیں یا سارے پڑھتے ہیں؟ ملائکہ دی گل پہلے اپنی گال تک آتی نہیں. جتنے فرقے بن گئے ہیں، فرقے تو بن گئے، اور ہر فرقے نے اپنے بزرگ کے نام پر اپنا فرقے کا نام رکھا ہے. زیادہ مجھ سے نہ کہلواؤ. جو ان کے بزرگ کا نام ہے
اسی نام پر انہوں نے اپنے فرقے کا نام رکھ دیا ہے. کسی نے شہر کے حوالے سے، کسی نے نام کے حوالے سے، کسی نے خاندان کے حوالے سے رکھ دیا. یعنی جو وہ بڑا سوچتا ہے یہ ماننے والے بھی اسی کو مانتے ہیں. لیکن صلوات محمد مصطفیٰ کے ساتھ آل محمد پر سارے پڑھتے ہیں یا کوئی پڑھتا ہے؟ اتھائی تو پتہ کہ نہیں. آپ کی فکروں کو محدود کر دیا گیا ہے. مجھے سنا اسی مجمع میں بہت سارے اہل سنت برادران بھی بیٹھے ہوں گے. اہل سنت جب نماز پڑھتا ہے تو تشہد پڑھتا ہے، تحیات تو بعد نہیں تھی تگال ہے، تحیات تھی پتہ ہے انگو کشیات پتہ کہ جتنے اہل سنت بیٹھے ہیں مجھے بتائیں کیا وہ اپنے تشہد میں صلوات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں پتا ہے تو اپنے علم میں اضافہ کر. تیری مجلسوں کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے. امام شافعی ہمارے امام ہیں یا ہمارے برادران اہل سنت کا امام ہے؟ اہل سنت کا امام ہے. وہ کہتے ہیں اے آل محمد تمہاری عزت و عظمت کے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ من لم یصلی علیک فلا صلاۃ لہ. اے آل محمد جو تم پہ صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ کس نے کہا ہے؟ شافعی صاحب نے. اس کا مطلب ہے شافعی کی نماز میں صلوات میں آل محمد ہے یا نہیں؟ اور حنفیوں کی نماز میں، حنبلیوں کی نماز میں، مالکیوں کی نماز میں، اہل حدیث کی نماز میں. آپ جانے علماء سے پوچھئے، ان سے پوچھئے کہ ہمارے بھائیوں کی نماز کی تفصیل کیا ہے. جو اختلافات ہیں وہ اپنے مقام پر، لیکن صلوات ایک ایسی عبادت ہے حنبلی بھی پڑھتا ہے، شافعی بھی پڑھتا ہے، حنفی بھی پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، شیعہ بھی پڑھتا ہے. کئی ہو جائیں حسن جو سنی شیعت ہے حسن انہوں کو پرانی نماز یاد ہے. تو آل محمد پر صلوات اہل سنت بھی پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں اے آل محمد تمہاری عظمت کتنی بلند ہے. مختلف باتوں میں اختلافات ہوا لیکن صلوات ایک ایسی عبادت ہی جس میں کوئی تبدیلی بے ایمانہ نہ ہوئی. کل بھی آل محمد صلوات میں شامل تھے، آج بھی شامل ہیں اور ہمیشہ شامل رہیں. اور بابا اولی الامر نہیں بنے دے صلوات والی پڑھ دینی. تمہیں جو جواب دے دو میں کتا بڑا جواب دینا بہت ہے. بتائیے سارے اولی الامر مانتے ہیں؟ سارے مسلمان اولی الامر مانتے ہیں؟ صلوات پڑھتے ہیں؟ آل محمد پر پڑھتے ہیں؟ بات کو سمجھو نا. آپ کو تو فقط ایک چند ٹوٹ کے پڑھا لیے گئے. دین کی عظمت کو سلام ہے. 1400 سال گزر گئے. جو رسول اکرم نے فرمایا تھا جس نے میری آل کو صلوات میں شامل نہ کیا اس کی صلوات مردود ہے. آج تک صلوات میں آل محمد شامل ہیں. اب میں فقط اس بات کو حل کر کے بات کو ختم کر دوں. اے اللہ کے رسول تو نے آل محمد کو صلوات میں کیوں شامل کیا؟ بھائی رشتہ دار ہے، داماد ہے، بھائی ہے، بنی ہاشم میں سے اپنے خاندان کا ہے. ناراض کرنے میں نہیں ہوتا. جی میں ساڑھے جذبات ہوندے زمین غیرہ کو نہ ونجے، کرسی غیرہ کو نہ ونجے. میرا پوتری ایم این اے بنے، میرا بھرائی ایم پی اے بنے، یہ ہے یا نہیں؟ ہم پر تو اعتراض کرتے ہیں، اپنے بارے میں بھی سوچیں. لیکن میں کہتا ہوں رسول نے علی ولی اور آل محمد کو اس لیے نہیں شامل کیا کہ رشتہ داری کی بنیاد ہے، اس لیے شامل کیا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اتنے ہی لائق صلوات ہیں جتنا نبی خود لائق صلوات ہیں. اور یہ حکم نبی نے اپنی طرف سے دیا تھا یا اللہ کے حکم سے دیا تھا؟ جب یہ فرمایا تھا کہ جس نے میری آل کو صلوات میں شامل نہ کیا یہ اپنی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ صحیح توڑا امتحان پہ گندا دے دھام. میں آپ اگر آل دنا نہ گنسا
کہ میرا نبی گھنسی تو یہ آل دی وجہ تو نبی علی صلوات پڑھ سن یا نہ پڑھ. تو تمہیں بات سمجھ آئی یا نہیں؟ اور آل کو کمالات میں مثل پیغمبر مانیں گے یا نہیں؟ بس آخری سوال یہ کرتا ہوں، علی اور رسول کے علم میں کتنا فرق ہے؟ یہ جو رسول اکرم نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم، اگو پڑھو، وعلی بابہا من اراد العلم فلیات من الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میرا سوال آپ سے یہ، رسول پاک کا علم اور علی مولا کا علم 99 تھے؟ پتہ نہیں یہ پڑھے لکھے ہو 99 کو سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ 99 کو سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ یعنی رسول کا علم ہے 100 ڈگری پر اور علی کا علم ہے 99 ڈگری، تھوڑے جگہ ہٹتا رکھو. اگر وہ کم بناؤ گے تو بتاؤ اس 1 ڈگری کا دروازہ کون ہے؟ دروازہ دراصل علم حاصل کرنے کے وسیلے کے تذکرے کے لیے، یعنی اگر تم مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو نہیں ملے گا مگر علی کے ذریعہ. نتیجہ کیا ہوا؟ جتنا علم اللہ نے نبی کے سینے میں دیا سارا علی کو دیا. یہی تو وجہ ہے کہ علی ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مرضی آوے پوچھو. ان لہذا علما جما، یہاں علم کا سمندر موجے مار رہا ہے، اے کاش کوئی پوچھنے والا ہو. کبھی کسی کے سوال کے جواب میں علی عاجز آئے؟ نہ نبی عاجز آئے نہ علی عاجز آئے. معلوم ہوا کہ علم میں اللہ نے فقط علی کے سینے تک علم پہنچانے کے لیے نبی کو وسیلہ بنایا. پتہ نہیں میرے لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اور ہم کتنا شکر ادا کریں اللہ کا کہ ہم نے علی کے نبی کے علم تک پہنچنے کے لیے اسی کو ہی وسیلہ بنایا ہے جسے خود نبی نے بنایا. لوگوں کا کسی کو وسیلہ بنانا کچھ اور ہے، اللہ کا کسی کو وسیلہ بنانا کچھ اور. دین کے علم میں کوئی وسیلہ ہونا چاہیے یا اپنی مرضی چلاؤ؟ ہونا چاہیے. اگر نہ بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ تیری مرضی دین بنے گی، تیری مرضی تیری ہے، اللہ کی نہیں. اس لیے دینی معاملات میں اپنی خواہشات کو داخل کرنے کی عادت سے ہٹ جا. تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ تو دین بنانے کی ذمہ داری اپنے گاٹے میں لے لے. ان سے مانگ جنہیں اللہ نے اس خیرات کا مالک بنایا. جنت کے مالک ہیں. اور بابا جنت دے مالک تک گمانج بن سونا حالی تائی تھائیں علم آل محمد دے مالک نہ بڑھوں. تو اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ اس رب العالمین نے ہمیں اس وسیلے کو ماننے کا شرف عطا فرمایا ہے جسے اس نے خود نبی پاک کا وسیلہ بنایا. لیکن امام کا مطلب فقط یہ نہیں ہوتا بھئی دو گالی ہے کہ امام تے باقی ساڑی اپنی مرضی. جو بندے جن کو اللہ نے ایک ایک دانے کو یا ایک ایک من کو 40-40 50-50 من گندوں میں تبدیل کر کے دیا ہے. تازہ کنک لتھی ہے یا نہیں؟ ایک من جو بیج سٹے آوے کتی ملے؟ 25 من. چلو تھوڑے لگے 25 من. اگر اس نے ایک من کو 20-25 من میں تبدیل کر کے تجھے دیا ہے، کن کے توفیل؟ پہلے تو یہ بات ماننا، کن کے توفیل؟ تو ایڈی داڑھی کوئی نہیں ہے.
طفیل ہے تو محمد و آل محمد، جس کی حدیث پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے یہ ساری کائنات اگر بنائی ہے تو ان 5 کی محبت نے جو چادر زہرا کے نیچے، تو محمد و آل محمد کے طفیل یہ تو ایک گندم ملی ہے، اور محمد و آل محمد فرماتے ہیں ساری آپ نہ کھا، کچھ انہاں کوئی دے جنہاں کو اللہ نے غریب بنائے۔ کئی بندے غریب ہوندے یا نہیں ہوندے؟ کئی ایسے ہوتے ہیں جو جمنے ہی زمیندار ہوندے، تے کئی ایو جے ہوندے شودے جڑے جھگی جمدن تے اپنی جھگی دے مالک کی کہنی ہوندے، اور بابا جمنے تے کام نہیں کرنا ہوندا ہے، کوئی حاج نہیں، میں نال چل بھئی یہ جو غریب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کتنی زمین کے مالک پیدا ہوتے ہیں؟ توڑیاں تے جمع بندیاں تے انتقال بھرے پہ ہوندے ہیں، ان کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ان کو بے زمین پیدا کیا ہے تو کس نے؟ ان کو غریب بنایا ہے تو کس نے؟ ان کو محتاج بنایا ہے تو کس نے؟ یہ نظام خداوندی ہے کہ میں اگر چاہتا تو سب کو دے دیتا اتنا جو برابر برابر تھا، لیکن میرے نظام کا تقاضا یہ ہے کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو، تاکہ امیر کو آزمایا جائے کہ یہ سارا خود ہڑپ کر جاتا ہے یا غریبوں کو بھی کچھ میرے مال سے دیتا ہے۔ المال مالی والاغنیاء منائی والفقراء عیالی فمن بخل بمالی علی عیالی ادخلہ النار ولا ابالی، مال سارا میرا اپنا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ یہ سارا مال کہندہ ہے، زمینہ جائیداداں باغات سونے چاندی ہر والا کہندی ہے، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کا ہے۔ پھر فرماتا ہے دوسرے حصے میں والاغنیاء امنائی، جن کو میں نے امیر بنایا ہے ان کو میں نے اپنی امانت دی ہے، ان کو میں نے کیا دیا ہے؟ امانتیں اپنی دی ہے۔ والفقراء عیالی، جو غریب ہیں وہ ایسی سمجھ لو میری عیال ہے، ہوں تو میں لم یلد ولم یولد، لیکن وہ میرے بال بچے کے برابر ہے۔ اب غریب بھی آ گئے امیر بھی سامنے آ گئے، اب آخری یہ کہا جو نا ٹیپ دا مصرع، اس حدیث کا ٹیپ کا مصرع، مال میرا اپنا ہے، امیر میرے امین ہے، غریب میری عیال ہے۔ من بخل بمالی عیالی، کوئی امیر میرے مال پہ قابض ہو کے پھر میری عیال کے حق میں بخل کرے گا، یعنی جو حق میں نے اس کا بنایا ہے ان کو نہیں دے گا، اسی آزمانے کے لیے تو میں نے یہ تقسیم کی تھی، مال تجھے دے دیا ہے، 100 من تیرے ہو گئے، اس کا 1 من بھی نہیں ہے، 500 من تیرے ہاں آ گئے، اس کا 1 کلو بھی نہیں ہے۔ تو جن کو میں نے زیادہ دیا ہے اگر وہ میرے غریب کو نہیں دیں گے، بخل کریں گے، کنجوس بن جائیں گے، سارا اپنی کلوٹی میں داخل کر دیں گے، دانا ہے کی کہیں کو نہ لے سن۔ سوچیں وہ لوگ جو بڑے مالک ہیں، بڑے زمیندار ہیں، بڑے یہ ہے وہ ہے، ساریاں بوریاں اپنے گھر دے، اگر غریب کو نہیں دیتے ان کا حق، کیا خیال ہے امیروں پر غریبوں کا حق بن گیا یا نہ بن گیا؟ بن گیا نا۔ اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اسی کو خمس کہتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ اگر غریب کا حق امیر نے نہ دیا اور بخل کیا، اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ادخلہ النار ولا ابالی، ایسے امیر کو میں جہنم میں پھینک دوں گا، پرواہ نہیں کروں گا۔ میں نے جہنم بنائی ہے ایسے خبیثوں کے لیے۔ دولت پہ اتنا فخر نہ کر، زمینداری پہ اتنا گھمنڈ نہ کر، یہ دیکھ کہ جس کی زمین ہے اس نے ذمہ داری میری کیا رکھی ہے۔ زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ نہیں، مرضی ہے دیو، مرضی ہے نہ دیو۔ اگر ناراض نہ تھیو تو ایک بے جملہ چھوڑو،
500 من تھی یہ زکات، 10واں حصہ زکات واجب، یہ بھی میں حصہ 500 من دا 10واں حصہ سے کیتی بن سی 50 من، تے 20 کیتی بن سی 5 من، ٹھیک ہے، غلط حساب تو نہیں ملا ہے نا۔ 50 من یا 25 من تجھ پر واجب ہے کہ غریب کو پہنچا، 50 من یا 25 من کس کو پہنچا؟ خود دروازے پہ جا، یہ نہیں ہے کہ میرے دروازے آوے خوشامد کرے گوڑے کو ہاتھ لاوے، یہ ہماری غلط رواجات اور عادات ہیں جو امیروں نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہیں۔ اللہ کا حق ہے، غریبوں کا حق تیرے مال میں ہے، ان پہ پہنچا، اور اگر نہیں پہنچائے گا تو پھر میں نے جہنم کے شعلے تیرے لیے بھڑکائے ہیں۔ یاد رکھو پولیس رات تو گزرنے میں یا نہیں، سارے جنت میں جانا چاہتے ہو یا کوئی جو جنت جانا چاہتا ہے نہ ہو رہے حیدری، لیکن یہ دسو پولیس رات صحیح طرح ٹھہر ہے ایڈی معرفت کہنے وے جو میں گال کرن دو، جو جنت جائے گا پولیس رات سے گزر کے جنت جائے گا یا اور جنت آوے سی؟ پول کتنے ہیں؟ پول کیوں ہے؟ پول کیوں بنائی گئی ہے؟ پول وہاں ہوتی ہے جہاں نیچے کوئی گڑھا ہو، گڑھے میں اگر پانی ہو تو وہ پانی کا پول، دریا کا پول، اور اگر آگ ہو تو وہ جہنم کا پول، اسے پول صراط کہتے ہیں۔ تو سمجھے اوروار معاشری اوروار پار منجنے میں یہ کوئی نہ کت واسطے سچی گال ہے، یہی میں منصوبہ بڑھائی بیٹھا ہوں۔ جو جنت جانا چاہتا ہے وہ پولیس رات سے عبور کر کے پار جائے گا تو جنت جائے گا نا۔ اب پولیس رات پر گزرنے کے لیے کیا صورتحال ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ روایات کے مطابق جہنم کے شعلے اٹھیں گے، پل پر جو مجرم ہوگا اس کو کھینچ لیں گے۔ ایک شعلہ اٹھے گا چوروں کو کھینچ لے گا، دوسرا شعلہ اٹھے گا زانیوں کو کھینچ لے گا، تیسرا شعلہ اٹھے گا سود خاروں کو کھینچ لے گا، قاتلوں کو کھینچ لے گا۔ ہر مجرم کے لیے شعلے اٹھتے جائیں گے اور اگھا نونجن ایسے چلے ان سارے شعلے کو بچ کے پار چڑھ سیں تتاں کے تو جنت ویسے۔ اب کیا کہتے جی؟ بالکل حق ہے، اور یہی بات حق ہے کہ جس کے پاس علی ولی کا پروانہ ہوگا وہی پولیس رات سے گزر جائے گا۔ علی ولی کا پروانہ کسی شرائط کے تحت ملے گا یا غیر مشروط طور پر ملے گا؟ غور کر، ہمارے اوپر نہ ڈال، اپنے رسول اور اپنے ائمہ کی فرمان کو سوچ۔ زکوٰۃ کھا جائے، خمس کھا جائے، نماز نہ پڑھے، حج نہ کرے، ہر وقت غریبوں کو ستائے، ظلم پہ اوپر اس نے چکی چلائی ہوئی ہو، علی کہے تو میرا عاشق ہے، آ میں تجھے جنت بھیج دوں۔ بھائی علی ولی کو ظالم کا حامی نہ بنا، علی ولی کو مجرموں کا حامی نہ بنا، بس یہی ہوگا پھر اپنے جرموں کی سزا بھگتنے کے بعد تجھے ولایت جنت لے جائے گی۔ پروگرام کیا ہے؟ کتنی سال جہنم جہاں تو بعد جنت میں نہ چاہتے ہو؟ جی فوراً میں نہ چاہتے ہو؟ فوراً جانا چاہتا ہے تو ہر ایک کا حق ادا کر، جس چیز کا حق ہے اس کو ادا کر، تاکہ پھر تجھے علی کی ولایت کا حقیقی معنی سمجھ آئے۔ علی غریبوں کا زیادہ حامی ہے یا امیروں کا؟ مومنوں کا۔ مومن غریب ہو یا امیر؟ مومن غریب بھی ہوتے ہیں یا امیر، یا سارے امیر ہوتے ہیں؟ غریب بھی ہوتے ہیں۔
ان غریبوں کا حق کسی امیر مومن نے ادا نہیں کیا تو پھر کیا اس کو فوراً لا یجوز احد الصراط والا پروانہ مل جائے گا؟ آپ انصاف کر، اپنی عقل پہ زور دے، اپنی عدالت پہ زور دے اور سوچ یزیدیت کا مقابلہ تیرے مولا نے کیوں کیا تھا؟ جرم کیا تھا یزید کا؟ تیرے مولا کو اقتدار کی اتنی ضرورت نہ تھی جتنا انصاف کی ضرورت تھی۔ یزید حق تلف کرنے والا بندہ تھا، لوٹنے والا، ظلم کرنے والا، ہر قسم کا جرم کرنے والا تھا۔ اس لیے تیرے مولا نے کہا مثلی لا یبایع مسلح، مجھ جیسا معصوم اس جیسے مجرم کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتا بھی میرے محترم اتنا مجرم نہیں ہے جتنا یزید مجرم ہے۔ کتا تو کتا ہے، کس نے اس کتے کس نے بنایا؟ اللہ نے کتا بنایا نا۔ یزید نے تو اپنے آپ کو خود یزید بنایا تھا۔ اس لیے میں کیسے کہوں کہ یزید کے ظلم کو دیکھنا ہے تو اس کے دربار میں کھڑی ہوئی رسیوں میں بندھی ہوئی بیویوں کو دیکھ۔ کیسے کھڑی ہے زہرا جائی، کتنی مظالم سے گزر کے گئی ہے، کربلا سے ظلم کا شہر سہتے ہوئے، بھائی کی پامال لاش دیکھ کر، سارے شہداء کے جنازوں کو دیکھ کر، لٹے ہوئے خیموں کو دیکھ کر، لٹی ہوئی چادروں کو دیکھ کر، رسیوں میں بندھی ہوئی، جکڑی ہوئی، کتنا لمبا سفر کرایا ہے ان پہ ایمانوں نے، لیکن جب جا کھڑی ہوئی ہے یزید کے سامنے تو بتا کتنا سخت ظلم تھا۔ وہ زہرا جائی کھڑی ہو یزید کے سامنے، وہ رسول کی بیٹی، علی کی بیٹی، تیری بیٹیاں کجا، میری بیٹیاں کجا، زہرا کی بیٹیاں، جس کے استقبال کے لیے رسول کھڑا ہو جائے۔ اس کی بیٹی ہے زینب کبریٰ، کیسے کھڑی ہے دربار میں؟ تھوڑا سا منظر اپنے ذہن میں بنا، اگر مرنا جائز ہوتا تو زینب کبریٰ مر گئی ہوتی، لیکن ہمت ہار گئی، دل چھوڑ گئی۔ ہماری دختران تو ایک سپاہی کی جھڑک بھی برداشت نہیں کر سکتی، ہماری عورتیں تو ایک سپاہی کی دھمکی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا بتا علی کی بیٹی کھڑی کہاں ہے، کن حالات میں ہے؟ آسمان غیرت پہ فائز ہے، دنیا کائنات میں کوئی اتنا باغیرت نہیں جتنے حضرت سجاد تھے، اور ہم قائل ہیں اس بات کے جو امام معصوم ہوتا ہے وہ کمال کے اعلیٰ ڈگری پہ فائز ہوتا ہے، اور اگر غیرت کوئی کمال ہے تو سجاد غیرت کی اعلیٰ ڈگری پر فائز تھے، اور وہ غیرت کی آسمان پہ بیٹھنے والا، ذرا بتا کیا حال ہوگا سجاد مولا کا؟ لیکن کیا بی بی ہار گئی، شکست کھا گئی؟ نہ، ہر طرف قاتل ہے، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، دربار سجا ہوا ہے، یزید کے سر پہ سونے کا تاج ہے، یزید کے بدن پہ ریشم کا لباس ہے، یزید کے تخت کی نچلی سیڑھی پر رسول کے بیٹے کا کٹا ہوا سر پڑا ہوا ہے، اور اس ظالم کے ہاتھ میں چھڑی ہے جس سے کہ مظلوم کے دانتوں کی ہتک کر رہا ہے۔ تو اور میں سن کے رو رہے ہیں، ذرا بتا ان بہنوں کا کیا حال ہونا چاہیے، ان بیٹیوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ایک صحابی نے جب یہ منظر دیکھا
تو کہنے لگا ہٹا لے یہ چھڑی ان دانتوں سے. کیوں؟ میں نے رسول پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان دانتوں کا بوسہ لیتے لیتے تھکتے نہ تھے. اس نے اس صحابی کو دربار سے نکال دیا اور یہ کہتا ہوا نکل گیا تم نے کمینے کو اپنا بادشاہ مان لیا ہے، تمہاری خیر نہ ہوگی. لیکن میں پوچھتا ہوں اے صحابی تو دربار سے نکل گیا، کدھر جائے زہرا جائے؟ تو اتنی دکھی نہیں ہے جتنی کہ رسول کی بیٹی دکھی ہے. لیکن کیا جا سکتی ہے؟ نہ، بلکہ ہمت بلند ہے علی کی بیٹی کی، ہمت بھی علی ہے. کہتی ہے کد کیدک وسعصایک وناسب جہدک، اے یزید جو چالیں چل سکتا ہے چل، جو ظلم کر سکتا ہے کر، جو جد و جہد تیرے بس میں ہے کر، جو کر سکتا ہے کر. میں بھی اپنے اللہ کی قسم کھا کے تجھے بتا رہی ہوں نہ میرے نانے کا دین مٹا سکے گا، نہ ہم آل محمد کے ذکر کو مٹا سکے گا. یعنی تیرا مشن اور منحوس منصوبہ یہ ہے کہ تو میرے نانے پر اترنے والے دین کو مٹائے اور اس کی آل کے ذکر کو مٹائے. لیکن یاد رکھ ہم نے وہ نسخہ استعمال کیا ہے، تو بھی مٹ جائے گا، تیرے سارے مٹ جائیں گے، لیکن نہ دین حق مٹے گا نہ ہم اہل بیت کا ذکر مٹے گا. اسی کو کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت. حسینیت زندہ باد تھی ہے اور رہے گی، یزیدیت مردہ باد تھی ہے اور رہے گی. کوئی حسینیت کو شکست نہیں دے سکتا اور کوئی یزیدیت کو کامیاب نہیں کر سکتا. مبارک ہے ان دنوں کو دن میں حسین بستا ہے جو حسینیت سے محبت رکھتے ہیں اور یزیدیت کے دشمن ہیں. اللہ آپ کو حسینیت پر جینا، حسینیت پر مرنا اور پھر معاشر میں حسینیت پہ دوبارہ زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.